وآمنو اور ایمان لاؤ. آمنو امن سے، ایمان پیچھے لفظ گزر چکا ہے. بما ساتھ اس کے جو انزل تو میں نے نازل کی، نون زیلام مصدقن، روٹ ہے صاد دال قاف صدق. صدق کہتے ہیں سچائی کو، تصدیق کرنے والی. یعنی پچھلی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں آئی تھیں ان کو یہ سچا ثابت کرتی ہے. اشارہ ہے قرآن کی طرف. مصدقن یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے کس کی؟ لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ تورات وغیرہ. یعنی قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ اسی کو سچا بتا رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور جہاں تم نے کمی بیشی کی اس کو دوبارہ درست کر رہا ہے. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن کافر انکاری، بھی ساتھ اس کے. یہاں کافر جو ہے وہ اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، کس معنی میں ہوا؟ لفظی معنوں میں، انکار کرنے والے. ولا تشترو، تشترو کا لفظ جو ہے شراء، اس میں خریدنے اور بیچنے دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں. لین دین، جسے ہم کہتے ہیں نا لین دین، خرید و فروخت، دونوں ہی کے لیے شراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. شین رے یہ اس کا روٹ ہے. بے آیاتی، میری آیات کے بدلے، بے یہاں بدلے کے معنوں میں ہے. ثمنن قیمت، قیمت سے مراد صرف پیسے نہیں ہے. قیمت سے مراد بیچنے والا بیچنے والی چیز کے عوض جو کچھ لیتا ہے وہ قیمت کہلاتا ہے، چاہے وہ پیسے ہوں چاہے وہ کوئی سامان ہو. جیسے پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، گندوں کے بدلے چنے اور چاول کے بدلے کپاس. تو پھر سمن کیا ہوا؟ ہر وہ چیز جو بیچی جانے والی چیز کے عوض ملتی ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں خرید و فروخت، لین دین، یعنی کچھ دے رہے ہیں کچھ لے رہے ہیں، یعنی مقابل میں جو کچھ ملتا ہے وہ سمن ہوتا ہے. قلیلاً تھوڑا، حقیر بہت کم. بَإِيَّایَ اور مجھی سے، صرف مجھ سے. فَاتَّقُونِی پس ڈرو مجھ سے. وَآمِنُوا اور ایمان لے آؤ. اب واضح طور پر میسج دیا جا رہا ہے، ایمان لے آؤ. کس چیز پر؟ بما انزلت، اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے. کیا اتارا اللہ نے؟ قرآن. کیا ہے قرآن؟ مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے ان باتوں کی جو تمہارے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں. یعنی تمہاری کتابوں میں جن چیزوں کا ذکر ہے، جو باتیں کہی گئی ہیں، وہی تو قرآن میں بتائی جا رہی ہیں. جس نے تورات اتاری اسی نے قرآن اتارا ہے، جس نے موسیٰ کو بھیجا اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ایک ہی سورس ہے، ایک ہی اوریجن ہے، تو کیوں مشکل ہے تمہیں ماننے میں؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. اول کافر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ بہت بڑا پتھر تھے راستے میں. سب سے پہلی رکاوٹ یہی تھی، علماء بنی اسرائیل. اگر یہ مان جاتے سب مان جاتے، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ ایمان لے آئیں گے تو ہم بھی لے آئیں گے. تو پہلے مقام پر یہ ایمان نہیں لائے تو پیچھے ان کے اور بھی بہت سے نہیں لائے. تو اسی لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے انکاری تم ہی کیوں بن رہے ہو کہ تمہارے پیچھے اور بھی بہت سے لوگ انکار کر دیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑے پیسے مت لو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ ملے تو لے لو، دنیا ساری بھی ملا لو تو وہ تھوڑی ہی ہے. ساری دنیا کی دولت بھی اکٹھی ہو جائے انسان کے پاس تو وہ کیا ہے؟ تھوڑی. وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھی سے تم ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو. اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے، دگنا. ایک تو وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پہ ایمان لایا،
اور پھر اس کے بعد اس کتاب اور اس پیغمبر کو بھی مانتا ہے. دوسرے وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی. تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو، اسے اچھی طرح ادب سکھائے، پھر آزاد کرے، پھر اس سے نکاح کرے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے. اور ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر اور اپنی کتابوں کو مانتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کتاب اور اس پیغمبر کو بھی مانتا ہے. یعنی ہم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں. اب ایک شخص جو پہلے اپنے مذہب پر ہے اور پھر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. یعنی کس طرح انکریج کیا گیا، آمنو، ایمان لے آؤ، مت جھجکو، دوہرا اجر ملے گا تم کو. اور اگر تم نے انکار کیا، تم نے روڑے اٹکائے، تو پکڑ بھی تمہاری زیادہ ہوگی، کیونکہ لوگ تمہاری وجہ سے رکے ہوئے ہیں اس طرف آنے کو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو. یہ کس طرح ہوتا تھا آیات کے بدلے قیمت لینا؟ اس کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ کیا کرتے تھے وہ لوگ جس کو بیچنے سے تعبیر کیا گیا؟ معنی بدل دیتے. اور کیا کرتے تھے؟ دنیا کا وقتی فائدہ لیتے تھے. کیا کر کے؟ لوگوں کی مرضی کے فتوے دے کر ان کی پسند اور ان کی سپورٹ یا ان سے فائدے حاصل کیا کرتے تھے. یعنی لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں کرتے تھے. اس کی مزید وضاحت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں ہوتی ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون. اس کا ترجمہ ہے، ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق وہ انبیاء یہود کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے جنہوں نے خدا کی فرمانبرداری کی، اور ربیون اور علماء نے بھی اسی کے مطابق فیصلے کیے. یعنی جو کتاب میں تھا اسی کے مطابق لوگوں کو فتوے دیے، کیونکہ وہ کتاب الہی کے محافظ یا امین بنائے گئے تھے اور اس کے گواہ ٹھہرائے گئے تھے. تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو، اور میری آیات کو حقیر قیمت کے عوض نہ بیچو. اور جس نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو وہی لوگ کافر ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے علماء کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نمبر 1، جو کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق فیصلے دو، اور نمبر 2، لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کر کے ان سے مفاد مت حاصل کرو، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا تھا نا، اگر ہم نے کسی کی مرضی کے خلاف فتویٰ دیا تو کیا ہوگا، لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، پھر یہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، پھر یہ کسی اور مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں گے. تو وہ اپنے عقیدت مندوں کے اندر کمی نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ان کو ہمیشہ خوش رکھتے تھے، ان کی مرضی کی باتیں انہیں سناتے تھے. دیکھیے یہ معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. لوگ اللہ کے نام پر، دین کے نام پر آپ سے محبت کرتے ہیں. جس دن آپ ان کو ان کی ایک غلطی بتاتے ہیں، اسی دن سے ان کی محبت کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ نفرت. اگر اللہ کے لیے ہو پھر نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کو اپنا نفس اور اپنی ذات اتنی پیاری ہوتی ہے نا کہ اس میں وہ کوئی کسی قسم کی خامی سننا ہی نہیں چاہتا کہ میرے میں کوئی کمی ہے یا میرے میں کوئی کمزوری ہے یا میں غلطی پر ہوں، یہ نہیں وہ ماننا چاہتا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک صاحب علم کے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. یعنی ایک شخص جس کو صحیح بات پتا ہے اور اس کے سامنے ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، اور وہ صرف اس ڈر سے نہیں بتاتا کہ پھر یہ میرا مخالف ہو جائے گا، پھر اس سے جو مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے وہ نہیں مجھے ملے گا. اب دو میں سے ایک چیز کو آپ کو چوز کرنا پڑے گا. ایک یہ کہ آپ غلط بات کہیں
اور اس کی وفاداری اور دوستی اور محبت اور اس سے فائدے حاصل کرتے رہیں. اور ایک یہ کہ حق بات کہیں چاہے اس کے بدلے میں آپ کو نقصان ہی اٹھانا پڑے. نقصان کیا؟ کہ آئندہ سے وہ آپ کی چاہت ختم کر دے گا، آپ کی تعریف کی بجائے کیا کرے گا؟ برائی شروع کر دے گا. اور اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے. بڑی چاہت سے لوگ آتے ہیں، جب تک میں انہیں کچھ نہ کہوں وہ چاہت جاری رہتی، برقرار رہتی. جس دن پہلی غلطی نکالوں اس کو وہ ڈانٹ کہیں گے، اس کو وہ روڈنس کہیں گے، اس کو وہ جا کے باہر باتیں کریں گے. ساری محبت بھگ سے اڑتی ہے، ساری عقیدت جاتی ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی غلطیاں دیکھتے جائیں اور انہیں غلطیوں پہ شاباش دیتے جائیں اور کہتے جائیں آپ سب صحیح کر رہے ہیں. اور ایک یہ کہ جہاں وہ غلطی کریں وہاں ان کو روک کے بتائیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں. اور بعض اوقات بالکل ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ ہو کر بھی بتانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا غلطی کر رہے ہیں. اور جس دن وہ بتانے کا وقت آتا ہے وہ ساری محبت کے دعوے جھوٹ ہو جاتے ہیں، سب عقیدت ختم ہو جاتی ہے. تو کسی بھی عالم کے لیے، کسی بھی مصلح کے لیے، کسی بھی خیر خواہ کے لیے یہ بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے. اب بنی اسرائیل کے علماء کو کیا کہا جا رہا ہے؟ میری آیات مت بیچو، دین کو غلط معنی یا غلط رنگ مت پہناؤ، حق کو نہ چھپاؤ، حق کو باطل میں مت ملاؤ. تو پھر حق کو صحیح اصل شکل میں پکڑنا ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی نا، ایک وقت آئے گا کہ جب ایمان کس کی طرح ہو جائے گا؟ انگارے کی طرح ہو جائے گا، کہ جس کو ہاتھ پہ لینا بھی آزمائش اور پھینکنا بھی آزمائش. کہ دین پر قائم رہنا اور چلنا کیسے ہو جائے گا؟ جیسے انگارہ ہاتھ پہ رکھنا نا. تو گرم چیز ہوتی ہے نا تو آپ کتنے مضطرب پھر ہو جاتے ہیں نا کہ اٹھا کے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ قدرتی بات ہے کہ وہی نگاہیں جو آپ کو محبت سے دیکھتی ہیں وہ آپ کو دوسری طرح دیکھنا شروع کر دیں. وہی لوگ جو آپ کی عقیدت کی باتیں کرتے ہیں وہ آپ کی برائیاں کرنا شروع کر دیں. تو یہ انسانی نفس پہ تو بہت بھاری ہے. لیکن اس کے بغیر علاج ہو نہیں سکتا نا. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ مریض کی مرضی کی دوا دے یا اپنی مرضی کی دے، یا جو اس کے فائدے کی ہے وہ دے. جو اس کا مرض ہے اس کے مطابق اس کو سخت ہاتھ بھی لگانا پڑے گا، سخت پٹی کرنی پڑے گی، بعض اوقات اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کے اندر سے کچھ نکالنا پڑے گا، اس کو سینا پڑے گا، اس کا خون بھی بہے گا، اس کو تکلیف بھی ہوگی. لیکن اس کے بغیر اس کی اصلاح ہو نہیں سکتی، علاج ہو نہیں سکتا. اور بہت سے لوگ اس ڈر سے کہ دوا کھانی پڑے گی یا سرجری کرانی پڑے گی، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ وہ ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جاتے. امن میں رہیں ہم، نہ سامنے آئے نہ ہماری کوئی غلطی ہمیں بتائے. ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں سیکھتے، ہم خود ہی سیکھ لیں گے، ہم اپنے استاد خود ہی ہیں. تو پھر اگر کوئی نہیں سیکھتا تو کس کا نقصان ہے؟ سکھانے والے کا تو کوئی نقصان نہیں. تو یہاں بیسیکلی علماء بنی اسرائیل سے خطاب ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. کیونکہ یہ اول نمبر پر تھے نا، یعنی لوگوں کے لیے ایک سمبل تھے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. پھر کیا اینڈ کس پہ ہو رہا ہے؟ صرف مجھ سے ڈرو. کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہیں ڈرتا اس وقت تک یہ کام ہو نہیں سکتے. صرف خدا کا ڈر ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے حق کہلواتا ہے. بندوں کے ڈر سے حق نہیں کہا جا سکتا، اور خصوصاً ان بندوں کے ڈر سے جن سے آپ کے مفاد وابستہ ہوں. ولا تلبسو، اور نہ تم ملاؤ. تلبسو کا روٹ جو ہے لام بے سین سے ہے. لبس یلبس، لام بے سین. لبس یلبسو کا مطلب ہوتا ہے یہ کپڑا پہننا، جسم کو چھپانا. اور لبس یلبسو کیا ہوتا ہے؟ تلبسو آ رہا ہے نا،
کسی چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا، مکس اپ کر دینا کہ وہ اصل چیز کا پتہ ہی نہ چلے. یعنی سچائی کے اندر جھوٹ ملا کے ایسے پیش کرنا کہ نہ پتہ چلے سچ کیا اور نہ پتہ چلے جھوٹ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں تلبیس، مکس اپ کرنا، خلط ملط کر دینا. یعنی ایک معنی کیا ہے؟ ڈھانپ دینا. جیسے کپڑا ڈھانپتے، لباس کیا کرتا ہے؟ سارے عیب چھپا دیتا ہے، سب کچھ ڈھانپ دیتا ہے. لیکن جب یہ لبسہ سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اوپر سے نہیں کور کرتا بلکہ مکس کر دیتا ہے چیز کو. مثلاً اگر آپ آٹے میں نمک ڈال کے اس کو مکس کر لیں تو آپ نکال سکتے ہیں کہ نمک کدھر ہے وہاں. تو یہ عمل کیا ہوا؟ یعنی آٹے میں نمک کا ملنا کیا ہوا؟ تلبیس. یعنی اچھائی برائی سچ جھوٹ مکس اپ ہو گیا. تو لا تلبسو، مت ملاؤ، الحق کا حق کو بالباطل، باطل میں. حق کو باطل کو گڈمٹ مت کرو. ولا تکتم الحق کا تھا اصل میں، وتکتم الحق کا، اور نہ تم چھپاؤ. تکتمو کا روٹ کیا؟ کاف تے میم، کتما. کیا مانا ہے؟ چھپانا. اور نہ تم چھپاؤ الحق کا حق کو، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مت خلط ملط کرو، مت بلینڈ کرو، مت اس کے ساتھ مکس اپ کرو. کیونکہ وہ ایسی زبان میں باتیں کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ صحیح کیا اور غلط کیا. صحیح غلط لگتا تھا اور غلط صحیح لگتا تھا. تو حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو حق رہنے دو، صحیح بات کو الگ رکھو، باطل کو باطل کے طور پہ واضح کرو، جو غلط ہے اس کو غلط بتاؤ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو. حق کو چھپانا کیا ہوتا ہے؟ علم ہو اور پھر انسان اصل بات یا صحیح بات نہ کرے. جیسے علماء بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم تھا کہ یہی نبی ہے، قرآن کے بارے میں جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے نہیں تھے. تو یہی حق کو چھپانا ہے. اسی طرح اور کیا کرتے تھے؟ سورۃ البقرہ کی آیت 79 میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی تاکہ اس کے ذریعے سے حقیر قیمت حاصل کریں. پس ان کی تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں. یعنی لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کر کے، حق کو چھپا کے، باطل کو دے کے، گڈمڈ کر کے جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ صرف ہلاکت ہے. فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم سب جانتے ہو، جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہو. اور پھر اس کے بعد باقی سب کے لیے بھی جو حق کو چھپائیں. کیا مانا؟ کہ جیسے ایک شخص جس کے پاس علم ہے اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے، لے جائے، علم کے معاملے میں بخل سے کام نہ لے، مستحق اور ضرورت مند افراد کو دے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر آپ کے پاس کھانا ہو تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ رکھ کے خراب کر دیں؟ جو بھوکا ہے اسے کھلائیں. یہ کریں گے نا آپ کے؟ نہیں. آپ کسی شخص کے بارے میں سوچئے، اس کے پاس کھانا ہے لیکن وہ نہ خود کھاتا نہ کسی اور کو دیتا ہے، اور اس کے آس پاس بہت سے لوگ بھوکے ہیں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شدید بخل کر رہا ہے. وہ لوگوں کا محسن ہو سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح سیم
ایک شخص جس کے پاس علم ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ جاہل ہیں، لا علم ہے، خبر نہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چھپا رہا ہے یا دے نہیں رہا، تو مجرم ہے وہ. اسی جرم سے یہاں روکا جا رہا ہے کہ نہ تو تم حق کو گڑمڑ کرو کہ صحیح بات نہ بتاؤ، اور نہ یہ ہے کہ تم اس کو چھپاؤ اور اس کو لوگوں کو دو نہیں، لوگوں کے اوپر خرچی نہ کرو. اب آپ دیکھیں اس ملک میں خاص طور پر جو لوگ رہتے ہیں اور ان کے پاس نالج ہے، جانتے ہیں، پھر وہ اس نالج کو چھوڑ کر دنیا کمانے کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور کام انہوں نے شروع کر دیے، نہ کسی کو دین سکھاتے ہیں، نہ دین پھیلاتے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ حق چھپا رہے ہیں. ایک تو گڑمڑ کیے ہوئے ہیں اپنے عمل سے، جو دل میں آئے شرک بدعت کر لی، گڑمڑ ہو گیا نا. بہت سے لوگ آج کل مسلمانوں کے غلط طرز عمل کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اسلام ہے. ایسا ہی ہے نا، مثلا عورتوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو وہ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ یہی اسلام ہے. ایک عام شخص اسلام کو کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ لوگوں کے رویے سے. تو لوگوں نے تو کیا کچھ اکٹھا کیا ہوا اپنے رویوں میں، جھوٹ سچ سب ملائے ہوئے. یہ بھی تلبیس ہے. پھر اس کے بعد جن کے پاس صحیح نالج ہے وہ بھی اپنے کاموں میں، اپنی دنیا میں، اپنے آرام میں، اپنے آپ میں مصروف ہے. وہ کسی کو کچھ نہیں دیتے. کھانا ہے ان کے پاس، باقی لوگ بھوکے، نہیں کھلاتے ان کو. کیا ان کی پوچھ نہ ہوگی؟ ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا یا زیادہ جو وسعت میں دیتے رہنا چاہیے. علم دینے سے بڑھتا ہے، روکنے سے ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. تو یہاں اس سے روکا جا رہا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کا پتہ بھی ہے، جانتے بھی ہو، سچائی کے بارے میں علم بھی ہے، اور پھر تم اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو جیسے خزانے پہ سانپ بیٹھا ہوتا ہے. تو یہاں اس سے روکا جا رہا ہے.